انسان مر سکتا ہے لیکن نظریہ نہیں مرتا، تحریک نہیں مرتی۔ ہم چاہیں مر بھی جائیں لیکن اب بنگلہ دیش کی نوجوان نسل کبھی بھارتی بالادستی کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ تاریخی الفاظ تھے بنگلہ دیش کے مقبول طالب علم رہنما عثمان ہادی شہید کے، اور آج یہ ان کی نماز جنازہ کے مناظر ہیں، جہاں لاکھوں افراد دلی دلی نہیں بلکہ ڈھاکہ ڈھاکہ کے نعروں سے اعلان کر رہے ہیں کہ عثمان ہادی کا کہا ہوا سچ ثابت ہو رہا ہے۔ دلی نہ ڈھاکہ، دلی نہ ڈھاکہ، غلامی نہ آزادی، کھموتا نہ جنوتا۔ یہ جنازہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی نئی سیاسی تاریخ کا اعلان ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالمقابل ادا کردہ اس تاریخی جنازے میں ملک کے چیف ایگزیکٹو پروفیسر محمد یونس نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے عثمان ہادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عثمان ہادی ہمیشہ بنگلہ دیشیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ نماز جنازہ میں ڈاکٹر شفیق الرحمان، امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور طلبہ انقلاب کے رہنما نہید الاسلام اور دیگر سیاسی اور طلبہ قائدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ آنکھیں اشکبار تھی، دل غم سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ جنازہ عوامی طاقت کی تصویر بن چکا تھا۔ بالآخر عثمان ہادی کو لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے قریب قومی شاعر قاضی نذر الاسلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عثمان ہادی بنگلہ دیش کی نوجوان اور طالب علم سیاست کا سب سے توانا نام تھے۔ وہ انقلاب مانچا اور طلبہ انقلاب تحریک کے مرکزی چہرہ تھے۔ 2024 کی طلبہ تحریک کے بعد وہ سڑک، کیمپس اور عوامی جلسوں میں مزاحمتی سیاست کی علامت بن گئے تھے۔ ان کی تقاریر، نعرے اور بیانیاں خاص طور پر نوجوان نسل میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ طلبہ انقلاب میں عثمان ہادی کا کردار محض علامتی نہیں، وہ تنظیم، احتجاج، اسٹریٹ موبلائزیشن اور نظریاتی سمت چاروں محاذوں پر متحرک تھے۔ ریاستی جبر، سیاسی سٹیٹس کو اور بیرونی بالادستی کے خلاف وہ کھل کر بولتے تھے، اور یہی بات انہیں تحریک کا چہرہ بنا گئی۔ عثمان ہادی نے دارالحکومت کے حساس اور اہم حلقے ڈھاکہ 8 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن مہم شروع کی۔ یہ انتخابی مہم روایتی سیاست سے مختلف تھی۔ نعرے، نوجوان، سوشل میڈیا اور اسٹریٹ پاور اس کا مرکز تھے۔ یہی مرحلہ ان کی سیاست کا فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ عثمان ہادی بھارت کے سخت ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا موقف واضح تھا کہ بنگلہ دیش کسی بھی شکل میں بھارتی سیاسی، عسکری یا نظریاتی بالادستی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی وہ بیانیہ ہے جس نے انہیں نوجوانوں کا ہیرو اور طاقتور حلقوں کے لیے خطرہ بنا دیا۔ گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں الیکشن مہم کے دوران نامعلوم افراد نے عثمان ہادی پر نماز عشاء سے واپسی کرتے ہوئے فائرنگ کی۔ گولی سر میں لگی، حالت نازک ہوئی تو انہیں علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور 18 دسمبر کو شہادت پا گئے۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد پورا بنگلہ دیش احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا۔ ڈھاکہ، شاہ باغ اور دیگر شہروں میں مظاہرے پرتشدد ہو گئے۔ توڑ پھوڑ اور جھڑپوں کے واقعات سامنے آئے۔ لکشمی پور میں ایک بچے کی ہلاکت بھی ہوئی۔ مشتعل مظاہرین نے ملک کے 2 بڑے اخبارات دی ڈیلی اسٹار اور پورتھومولو کے دفاتر اور پرنٹنگ پریس کو آگ لگا دی، جسے مظاہرین اپنی نظر میں جانبدار کوریج کے خلاف رد عمل قرار دے رہے تھے۔ اسی دوران مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے کی جانب مارچ کی کوشش بھی کی، جسے پولیس اور سیکورٹی فورسز نے رکاوٹیں اور اضافی نفری تعینات کر کے روک دیا۔ ان واقعات کے بعد ڈھاکہ میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ اہم سرکاری، سفارتی اور حساس مقامات پر سیکیورٹی سخت کی گئی، جبکہ حکومت کو ایک طرف قتل کی تحقیقات اور دوسری جانب بڑھتے ہوئے عوامی غصے کو قابو میں رکھنے کا دوہرا چیلنج درپیش تھا۔ ناظرین، عثمان ہادی تو سپرد خاک ہو گیا، مگر اس کا بھارت مخالف بیانیہ اب پوری شدت اور یکسوئی کے ساتھ بنگلہ دیش کے عوام کا قومی بیانیہ بن چکا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے عبد المالک کی شہادت سے شروع ہونے والا صف غلام اعظم اور مطیع الرحمان نظامی سے ہوتا ہوا عثمان ہادی کی شہادت تک آن پہنچا ہے۔ یہ لہو بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ 2 قومی نظریہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایمان و ایقان ہے، اور کوئی گاندھی، کوئی ابوالکلام، کوئی اندرا، کوئی مودی اور کوئی حسینہ اسے بنگال کے مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ بقول ساحر، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔
کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک۔ خون پھر خون ہے سو شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔